خطیب اور ایک اور ایسے مقرر جو بہت خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، جناب محمد طارق آزاد صاحب، جو اس وقت اردو لغت بورڈ میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد طارق آزاد صاحب سے کہ آپ اس کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس ادارے کا، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا اور پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو اور طالب علم کو اس قابل سمجھا کہ اہل علم کی اس مجلس میں مدعو کیا جائے، اور اس کے بعد میرے سر پر یہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی کہ میں کچھ کتاب کے بارے میں گفتگو کروں۔ تو سب سے پہلے کہ آج کی نشست کا جو عنوان ہے کتاب اور صاحب کتاب، جس طرح اس سے قبل جو درود و سلام کی حقیقت و اہمیت کی کتاب کے اوپر جو مثلث بنا ہوا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ایک نظریاتی اشارہ ہے کہ اس مثلث کے میں ایک جانب کعبۃ اللہ شریف ہے، دوسری جانب مدینہ منورہ ہے، اور ان کی جو نچلی سمت ہے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا نام موجود ہے، اور اشارہ مقصود یہی ہے کہ ان دونوں بارگاہوں سے فیضیاب ہونے والی ذات گرامی یہ ہیں۔ اسی طرح جب ویسے تو کتاب و صاحب کتاب اور آج کی جو تقریب ہے وہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو کتاب مجموعہ درود رضویہ جس کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، اس کے مرتب کرنے والی ہستی اور یہ کتاب مقصود ہے۔ لیکن جب اس کتاب کے اندر جو نسبتیں جمع ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ اس کتاب اور صاحب کتاب کی بھی 3 جہتیں بن سکتی ہیں، اور یہ بات میں جو صاحب کی اضافت کے جتنے عربی ادب میں معانی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کتاب و صاحب کتاب، تو کیونکہ یہ کتاب درود شریف سے متعلق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پیش کیا گیا ہے، تو اس کے صاحب ہونے کا ایک مرتبہ جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہوگا۔ تو یہ کتاب و صاحب کتاب کے اس کتاب میں وہ درود جمع ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت کے ساتھ پیش کیے گئے، اور آپ اس کے صاحب ہیں کیونکہ آپ کی ذات پہ درود پیش کیا جاتا ہے اور آپ ہی کی ذات کو شائع ہیں۔ دوسری بات کہ اس کتاب میں جو درود یکجا کیے گئے ہیں وہ ایک ہستی کے ہیں جنہوں نے اپنی عقیدت علمی انداز میں اور اصطلاحات کا سہارا لیتے ہوئے مختلف فنون کی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کی، اور وہ ہستی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہے۔ تو وہ صاحب کتاب اس نسبت سے وہ بھی صاحب کتاب ہیں، اور یہ کتاب مجموعہ درود رضویہ ہے۔ اور پھر آ جاتے ہیں ہماری آج کی اس نشست کا جو مقصد ہے کہ جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ مجموعہ درود رضویہ، اس کو جو مرتب ہیں ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، تو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے صاحب بھی ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ تو میں اس تثلیث کو، اس مثلث کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جس طرح پائی جاتی ہے کہ اگر تمام احباب واقف ہیں اور جو لوگ بہت قریب سے نہیں جانتے وہ یہ ضرور جانتے ہیں، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں اگر میں تبصرہ کرنا چاہوں، کچھ کہنا چاہوں، تو میں ایک شعر مستعار لوں گا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جو اعلیٰ حضرت نے اپنی عقیدت بیان کی تھی کہ خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں مادر پہ در کی ہے، کہ میرے والدین کا بھی جو نام ہے نا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اور ان کے کنیزوں میں شامل ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت ہے کہ ایک بات ہم ذکر کرتے ہیں نجیب الطرفین ہونا نسب کے اعتبار سے، اور ڈاکٹر صاحب کا جو گھرانہ ہے، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ، دونوں جانب سے جس طرح اعلیٰ حضرت کا فیضان آپ کی شخصیت میں یکجا ہوا ہے، تو یہ شعر ان کی ذات پہ صادق آتا ہے کہ بندوں کنیزوں میں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پہ در کی ہے۔ اور دوسری بات، کیونکہ میں مختصراً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں ایک تقریض سابق شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کی بھی شامل ہے، اور انہوں نے جس بات کا ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اگر کسی ایک ترکیب میں سمویا جائے تو اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا فنا فی الرضویات۔ تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پہ یہ بات ہو بہو صادق آتی ہے کہ اگر آپ کو فنا فی الرضویات کہا جائے یا فنا فی الرضا کہا جائے تو یقیناً آپ کی شخصیت پہ یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ تو اب اس مثلث کا جو میں نے ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستگی، اس ہستی تک پہنچنے اور اپنی عقیدت کو استوار کرنے کے لیے یا اس کو جلا بخشنے کے لیے جو نام نامی درمیان میں ہے وہ اعلیٰ حضرت کا، اور ان دونوں سرچشموں سے فیضیاب جو ہے وہ ذات پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی ہے کہ جنہوں نے اپنے شغف کے لیے اس کتاب کو مرتب کیا۔ اب اس کتاب کی ترتیب و تدوین کے بارے میں ایک عمومی، کیونکہ یہاں اہل علم موجود ہیں، جامعات سے تعلق ہے، تحقیق جن کا میدان ہے، آج کل پہلے ہم بات کرتے تھے ادب کے بارے میں کہ ایک ادب برائے ادب ہوتا ہے، ایک ادب برائے زندگی ہوتا ہے، اور دونوں مختلف نظریات ہیں۔ آج کل یہ ہے کہ تحقیق ہو رہی ہے، تحقیق کا زمانہ ہے، ہر کوئی تحقیق کر رہا ہے،
اور کوالٹیٹیو ریسرچ بھی ہو رہی ہے, کوانٹیٹیو بھی ہو رہی ہے, مکس ریسرچ بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ کچھ تحقیق بس برائے تحقیق ہو رہی ہے اور تحقیق برائے زندگی تھوڑی بہت ہو رہی ہے. یہی نتیجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں صرف تحقیق کے نام پہ یکجا ہو جاتی ہیں, اس کا فائدہ اور افادہ لوگوں تک نہیں پہنچتا. یہ جو تحقیق ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, بنیادی طور پہ اگر ہم اس کو اس خانے میں رکھیں گے جس کا فائدہ اور افادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے, تو یقیناً یہ اس پہ پوری اترتی ہے. لیکن میں اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کرنا چاہتا ہوں کہ تحقیق برائے سعادت. کہ ایک تحقیق وہ ہوتی ہے کہ جو تحقیق برائے تحقیق ہوتی ہے, کسی بھی موضوع پہ کچھ چیزیں یکجا کر کے لوگ رکھ دیتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں, مقالے پہ سند حاصل کر لیتے ہیں, ساری زندگی شاید وہ دوبارہ پلٹ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. کچھ محقق ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایسے موضوع پہ قلم اٹھاتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی ایک نتیجہ آتا ہے اور اس نتیجے کا فائدہ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے اور وہ منتقل ہوتا رہتا ہے. تو یہ دنیا کی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا ہے یہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہے گا. ایک تو جو درود انہوں نے یکجا کر دیے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ اس کو بار بار نہ پڑھیں. پہلے یہ جتنے بڑے پیمانے پہ کتب کے اندر موجود تھے تو ہر خاص و عام کی اس تک رسائی نہیں تھی, وہ خواص کی دلچسپی کا موضوع تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک خاص نقطہ نظر سے ان کتب کو کھولتے تھے کہ فتاوی رضویہ دیکھنا ہے تو جو حوالہ تلاش کرنا ہے اس کے لیے کھولیں گے, اور درود ہو سکتا ہے پڑھیں اور ہو سکتا ہے نہ پڑھیں. دیگر رسائل ہیں, جس مقصد کے لیے تحقیق کر رہے ہیں, رسالہ کھولیں گے, اس نقطے تک پہنچیں گے, حوالہ نقل کریں گے اور پھر آگے چلے جائیں گے. ممکن ہے وہ درود پڑھیں یا نہ پڑھیں. اسی طرح بہت سارے مقامات پہ جہاں جہاں درود لکھا گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب آپ نے 5 دفعہ پڑھی ہو لیکن اس صفحے پہ کبھی جانے کا اتفاق نہ ہو, کہ اگر حوالے کے لیے دیکھ رہے ہیں. محققین تو ہر اول تا آخر پڑھتے ہیں کہ کتاب کو پڑھ لیا, مطالعہ مکمل کر لیا اور اس کے اندر چیزیں موجود ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے وہ درود نہ دیکھا ہو. اس کتاب میں وہ تمام درود یکجا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس سے شغف رکھتا ہوگا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے, وہ یقیناً اس کتاب کو بار بار پڑھے گا. تو یہ تحقیق وہ ہوئی کہ جس کا افادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. پھر میں نے اس کو تحقیق برائے سعادت اس لیے کہا کہ اس کا فائدہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہے گا. جو انہوں نے کتاب مرتب کر دی, اس تحقیق کا فائدہ ان کی ذات کو نہ صرف اس دنیا میں میسر آئے گا بلکہ اس جہان میں بھی ملے گا. اور جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی صرف دنیا ہی بہتر نہیں ہوگی بلکہ عقبہ بھی بہتر ہو جائے گی. تو میں اس کو کہتا ہوں تحقیق برائے سعادت. یہ میں جسارت کر رہا ہوں, اہل علم موجود ہیں, ہو سکتا ہے میں کوئی غلطی کروں تو وہ تصحیح کر سکتے ہیں کہ اس تحقیق کا کوئی اور نام بھی علمی سطح پہ رکھا جا سکتا ہو. پھر ایک اور بات کہ جب ہم درود کے صیغوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, بہت تفصیل سے روشنی ڈالی اس موضوع پر, اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی, تحریر میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جناب آپ کی شفقت خاص طور پہ شامل رہی, اعانت رہی علمی طور پہ کہ اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں. جو زاویہ مجھے خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے درود میں نظر آتا ہے کہ اگر ہم عہد رسالت کے درود دیکھیں, اور وہ درود کہ جن کا ایک مجموعہ اس کے اندر موجود ہے مختصر سا, کہ وہ 40 صیغے موجود ہیں اس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے, صحابہ کرام نے بیان فرمائے, تو اس عہد کے اندر درود محدود ہے ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل کے تذکرے تک. یہ اس عہد کا اسلوب ہے. پھر اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ شروع ہوتا ہے, اس عہد میں جب آپ اس عہد کے صیغے دیکھیں گے جن کا تذکرہ علامہ نبھانی علیہ رحمہ نے کیا اور اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو مختصر بیان کیا ہے, اس کے اندر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آل رسول, اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ازواج مطہرات, ان کا تذکرہ بالخصوص نظر آئے گا. اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا, اور اہل علم کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقدمے میں کیا کہ مختلف علماء جب کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کے شروع میں جب وہ حمد و صلات لکھتے ہیں تو بعض کا طریقہ یہ رہا کہ وہ برات استحلال کے لیے وہ اس موضوع سے یا اس کتاب میں جو مضامین آنے والے ہیں یا جس فن پر وہ کتاب لکھی جا رہی ہے اس کی رعایت سے کوئی نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں جو اس مقدمے میں درود و سلام کی شکل میں موجود ہوتی ہے. اب وہ قرآن حکیم کی تفسیر سے متعلق ہو تو جیسے صاحب بیضاوی نے ذکر کیا الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ انہوں نے حمد لکھی اور اس کے بعد ایک آیت کو اس کے ساتھ شامل کر دیا اور یہ ان کی حمدیہ گفتگو شروع ہو گئی. پھر ایک ضرورت تھی جس کی جو ایک تبدیلی تھی جس کی ضرورت محسوس ہوئی خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں. وہ کیا تھی کہ اس سے پہلے مختلف عہد میں بزرگان دین نے درود کے صیغے اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش کیے. اس میں بالعموم جن چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو یا تو احادیث کے اندر جو موضوعات ذکر ہوئے, صحابہ کرام کے اقوال میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں, یا شمائل رسالت جو ذکر ہوئے ہیں, یا خصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے ان کو بیان کیا جاتا تھا. یا جو اسماء النبی تھے, وہ جتنے اسماء تھے مختلف اہل علم نے مختلف تعداد بیان کیے, ان اسماء کی مناسبت سے تعریف اور درود کے صیغے بیان کیے جاتے تھے. بر صغیر کے اندر ایک آفت آئی, وہ آفت آئی عقائد کے باب میں.
تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 1300 سال کے اندر جو درود کے صیغے ہیں اس کے اندر درود عقائد کی مناسبت سے بیان کیے جانے کی روایت نہیں ملے گی آپ کو، کہ جو درود لکھا جائے وہ پڑھنے والوں کی تربیت کا ذریعہ ہو کہ بارگاہ رسالت میں عقیدت بھی پیش کی جا رہی ہے، ساتھ میں اس میں وہ عقیدہ بھی بیان کر دیا جائے جو پڑھنے والوں کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اسماء صفات کے اندر بھی مختلف عقائد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن عقائد کی وہ باریکیاں کہ جو بالعموم ان اسماء صفات میں ذکر نہیں ہوتی ہیں یا جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اعلیٰ حضرت نے ان عقائد کو اپنے درود کے اندر شامل کیا تاکہ یہ نظریہ عوام الناس تک پہنچ جائے۔ اچھا، یہ تبدیلی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں قریب ترین ہم دیکھیں اہل علم موجود ہیں، مرقات کا مقدمہ سب پڑھتے ہیں، تو مرقات کے شروع میں جب لکھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وکان آدم بین الماء والطین، تو یہ آدم بین الماء والطین کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تب بھی وہ نبی تھے۔ تو یہ عقائد کا جو زاویہ ہے یہ بر صغیر کے اندر ضرورت تھی کہ جس کو عوام الناس کے سامنے اجاگر کیا جائے، اور اس میں بھرپور انداز سے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کیونکہ آپ کے جتنے رسائل ہیں جو اس میں یکجا کیے گئے اس میں ہر جگہ وہ کسی بھی موضوع پہ ہے اس سے متعلقہ بیشتر، یعنی کہ اگر 127 درود اس میں یکجا کیے گئے ہیں جو مقدمے اور دیباچے کے طور پہ درود لکھے گئے، ان 127 میں سے بلا مبالغہ 100 سے زائد درود ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی عقیدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ اس فن سے متعلقہ رسالہ ہے اور سوال اس سے متعلق ہے، تو اس میں وہ درود یکجا کیا گیا ہے۔ تو یہ درود کی ایک خاصیت تھی کہ جو اعلیٰ حضرت کے ہاں پائی جاتی تھی، اور شاید یہ جتنے بڑے پیمانے پہ مختلف اوراق میں موجود تھا تو لوگ اس تک اس طرح نہ پہنچ پاتے، کہ جب کہ اب اس کتاب کی بدولت آنے والے جو جادہ تحقیق کے مسافر ہوں گے وہ بآسانی اس کی تحریر کردہ درود میں کن کن عقائد کا بیان ہے، کس تناسب سے بیان ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ اس وقت کیا ضرورت تھی یا اس وقت کیا مسائل درپیش تھے عوام الناس کو جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے وہ صیغے اختیار فرمائے۔ تو یہ محققین کے لیے ایک سہولت بہم پہنچا دی ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کے ذریعے کہ وہ آئندہ اس موضوع پہ تحقیق کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے ایک ریڈی ریفرنس موجود ہوگا، ڈیٹا ایک پورا موجود ہے جو کہ شاید وہ خود کمپائل کرنے جاتے تو ان کے لیے دشواری ہوتی، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسے مہربان لوگ موجود نہ ہوتے کہ جو ان کی اس طرح معاونت کر پاتے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کام کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میری طالب علمانہ سی رائے ہے، اور میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تحقیق کے زاویے سے آنے والے محققین کے لیے راہ ہموار کیے۔ عقیدت اور دارین کی سعادت یقیناً ان کا حصہ ہے جس پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو مقدمہ ہے، اب اگر آپ کو اس نظریے سے آپ پڑھیں تو جس طرح انہوں نے علامہ نبہانی علیہ الرحمہ کے کام کا تذکرہ کروایا، ایک ایسی ہستی کے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جن کے نام سے ہم لوگ واقف نہیں تھے، جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ جو کئی جلدوں پہ محیط ہے اس سے عوام الناس واقف نہیں ہے، اور اس سے پہلے ماضی میں جو کام ہوتے رہے، نہ صرف ڈاکٹر صاحب نے ان کا تذکرہ کیا اپنے مقدمے کے اندر، ان کا نمونہ بھی پیش کر دیا۔ تو یہ جو تحقیق کی بنیاد جسے لٹریچر ریویو کہہ سکتے ہیں، وہ جس قدر دلچسپ اور پر لطف انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقدمے میں شامل کیے، یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ اگر ہم محققین کو سکھائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ مکھی پہ مکھی بٹھانے کی ترتیب پہ آپ جو ہے نا لٹریچر ریویو کریں، ذرا پر لطف انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اور شاید جامعات میں بھی لوگ اس کو اس طرح سے اختیار کریں تو وہ مقدمہ یا وہ جو ابتدائی چیز ہوتی ہے وہ بھی کسی خاصے کی چیز ہو جائے گی، صرف محققین کی دلچسپی کی چیز نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بہترین انداز میں اس کو اختیار کیا۔ اور آخر میں کہ یہ ایک تجویز جو آج کی نشست سے میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی کتابیں ہیں اس سے پہلے منظر عام پر آئیں، پھر ڈاکٹر صاحب کی جو یونیورسٹی سے وابستگی رہی اور ایک طویل عرصے تک، اب HEC کے مختلف پیمانے ہیں کہ آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہے، ایسوسیٹ بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، اس کے لیے مختلف پیمانے ہیں جس کے مطابق آپ اس پہ پورا اترتے ہیں۔ ایک عہدہ جو اس سے آگے ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے امیرٹس، تو پروفیسر امیرٹس ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے جو بقیہ پیمانے ہیں جو کاغذی کارروائی کے اعتبار سے ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کسی مرحلے پہ ڈاکٹر صاحب کے نام یہ اعزاز ہونا چاہیے، کیونکہ 50 کے کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، 50 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، جو ان کا تحقیقی اسلوب ہے، جو منہج تحقیق ہے وہ اس درجے پر ہے یقیناً کہ ان کو آپ صرف یہ اگر کہیں کہ جی وہ کسی HEC سے اپروو جرنل کے اندر کتنے مقالے شامل ہیں وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، اس کی فہرست ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی CV میں موجود ہوگی، لیکن میں کتابیں اور کام دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ منصب ہے کہ کسی مرحلے پہ یہ منصب ڈاکٹر صاحب تک کو ملنا چاہیے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس کاوش کو قبول کرے، اور ان کے ذریعے یہ جو درود ہم تک پہنچیں اس سے ہماری زندگی میں افادہ اور استفادہ زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ دارین میں ہمارے لیے بھی سعادت ہو۔ بہت شکریہ۔ کتاب پر تبصرہ فرمایا جناب محترم طارق آزاد صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکات پیدا فرمائے اور ہم سب کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے جانے والے، لکھے جانے والے درود و